الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم جن دنوں میں ہیں یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں، اور یہ فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، عشرہ ذو الحجہ کے یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ اب اس بارے میں کچھ تفصیل ذہن نشین ہونی چاہیے تاکہ ہم سے یہ اوقات جو ہیں، یہ ایام، یہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں درجہ بندی رکھی ہے، انبیاء میں بھی رکھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اسی طرح دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو افضل بنایا ہے، اور راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو افضل بنایا ہے، اور اسی طرح مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے افضل ہیں۔ اور ان مہینوں کے عشروں میں بات کی جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس میں 5 طاق راتیں، اور یہ جو ذو الحجہ کا پہلے 10 دن ہیں، یہ پہلا عشرہ، یہ عشرہ ذو الحجہ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق دنیا کے افضل ترین دن ہیں، ان میں کی ہوئی عبادت سب سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اب یہ دیکھیں، صرف 10 دنوں کی قسم ہی نہیں اٹھائی بلکہ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ فجر کا وقت وہ وقت ہے جس میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، جو تہجد کے وقت کے قریب ہے، اور تہجد کے وقت کے قریب جو رات کا آخری پہر ہے جس کے بعد فجر شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے۔ جفت اور طاق میں ساری مخلوقات آ جائیں گی، اور اس جفت اور طاق میں ایک طاق تو یوم عرفہ کا دن بن جائے گا ان 10 دنوں میں، اور ایک جفت جو ہے وہ 10 ذو الحجہ کا دن یعنی یوم النحر بن جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ عشرہ ذو الحجہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین محمدی کی تکمیل کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں محترم دوستو۔ اب وہ حدیث پاک جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان کی فضیلت ایسے ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا ہوا ان 10 دنوں میں وہ پورے سال کے دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ بھی برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی جو آدمی ان 10 دنوں میں کوئی ایک عمل نیکی کا کرتا ہے وہ عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا سوائے یہ کہ کوئی مجاہد اپنا سارا مال لے کر نکلے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے اور وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، وہ اس کا عمل اور ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیکی کا عمل وہ برابر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ کون سا ایسا مجاہد ہے جو اپنا سارا ہی مال لے کر نکلنے والا ہوتا ہے۔ یہ تو شاذ و نادر مثال ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی اہمیت اس قدر ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ بھی اسی عشرے میں ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مینا میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اس کا روزہ ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک حدیث ملتی ہے تو اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الدعائی دعا یوم عرفہ، یوم عرفہ کی ہوئی دعا یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے سارے انبیاء نے کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں اور کیا کرنا چاہیے؟ اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ ساری عبادات تقریباً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ ایک ہی عشرے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کی اہمیت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الحمدللہ پڑھو،
کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی کہ یہ زبان پر جاری رہنا چاہیے ان کا ورد۔ اور میں نے دیکھا ہے اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا، عمومی طور پر لوگ جو ہے محرم الحرام کے پہلے عشرے کا بہت احترام کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اور ان دنوں میں بہت سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور چھوڑنے بھی چاہیے، لیکن حقیقی طور پر یہ ایام ذوالحجہ جو ہیں، پہلے عشرہ ذوالحجہ، اس میں تو بالکل گناہوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ حقیقی طور پر تو مسلمان کو ساری زندگی میں رہنا چاہیے، لیکن یہ جو حرمت والے دن ہیں اور فضیلت والے دن ہیں، ان میں بہت زیادہ نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور بہت زیادہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان ایام کی اہمیت کو سمجھ کر ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔